اور شیئر کرتے ہیں. آ رہی ہے سلائڈ نظر آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ ہاں یس سر. چلیں ٹھیک ہے صحیح ہے. کون پڑھے گا آج کی جو ہے نا حدیث؟ پڑھے کوئی بندہ پڑھے، گھر والا پڑھے کوئی؟ السلام فارغ؟ علیکم سر. ہاں بالکل بالکل، وعلیکم السلام. پڑھو بیٹا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذان اور قیامت کے درمیان دعائیں رد نہیں ہوتی، لہذا دعا مانگا کرو. بخاری. جزاک اللہ جزاک اللہ. ٹھیک ہے، بہت پیاری حدیث ہے. اور اس میں جو ہے نا ہم بیسیکلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے نا ہر وقت اللہ تعالیٰ سے جن دعا مانگ کریں، لیکن بعض اوقات بعض دن میں کچھ اوقات ایسے جس میں جو ہے نا دعائیں جو ہے رد نہیں ہوتی. عموماً جو ہے نا لوگوں کو جو ہے نا یہ کہا گیا کہ اس وقت جو ہے جب اذان ہو جاتی ہے تو آپ دیکھیں اس میں جو لاجک ہے بیہائنڈ اس حدیث کی، جب اذان ہو جائے تو پھر دیکھیں بہت ساری جگہوں پہ لوگ جو ہے نا اور کام کاج ختم کر دیتے ہیں، بس وہ اذان کی تیاری شروع کر دیتے ہیں. تو اسی لیے جب آپ اذان سنیں تو اذان کے الفاظ کو دیکھیں، اینڈ میں جو کہتے ہیں کہ وہ نماز کے لیے آئیں، نماز کے لیے آئیں، کامیابی فلاح کے لیے آئیں. ٹھیک ہے، 2 دفعہ کہا جاتا ہے. تو یہ اس وقت اذان ہونے کے بعد ہم دعا پڑھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اور دعائیں بھی پڑھی جا سکتی جب تک کہ وہ اس نماز کے لیے جو ہے اقامت نہ ہو جائے، جماعت کھڑی نہ ہو جائے. جو اذان جو ہے جماعت کھڑی ہونے کے وقت اقامت کی دعا ہوتی ہے تو وہ اذان ہوتی ہے. اس وقت تک جو ہے نا آپ دعا مانگا کریں اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ تمام جائز جو ہے نا آپ کی جو دعائیں ہیں حاجتیں انشاءاللہ پوری کرے گا. تو آپ اپنی عادت ڈالیں کہ جب بھی آپ اذان سننے کی کوشش کریں کہ آپ جو ہے نا ایک تو جو علماء رب حاضی دعوت التام الصلاۃ قائم آت محمد الرسید فضیلہ وصل مقام محمود الذی وعدہ. یہ میرے خیال میں آپ سب لوگوں کو آتی ہوگی، آپ ضرور پڑھ کر. اور اس کے لیے آپ اس کے بعد اس کو بند کر دیں بیٹا. اس کے بعد جو ہے نا آپ کوئی بھی دعا مانگے تو انشاءاللہ جائز دعائیں آپ جو ہے نا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا. تو انشاءاللہ اس چیز کو ہم پریکٹس میں لائیں گے. اچھا، آج جو ہے نا ہمارے پاس وی آر لیفٹ ود اونلی 3 ویکس، اور 3 ویکس کا مطلب ہے 6 کلاسیں ہماری رہتی ہیں. 6 کلاسوں میں ہمارا اسکیجول جو ہے وہ بہت ٹائٹ ہے. میں کوشش کروں گا کہ 6 ویکس میں ختم ہو جائے. ادروائز وی ہیو ٹو 6 ویکس میں ختم نہیں تو پھر ہم آگے تو نہیں جا سکتے نا. 17 ویک تو ہم نہیں لے سکتے. اس کا یہ ہے کہ ہم کوشش کریں گے کہ یہ ساری چیزیں اس ریپ اپ ہو جائیں 6 کلاسوں میں. اگر نہیں ہوتی ہے تو ان دیٹ کیس وی کین ہیو 1 میک اپ کلاس کسی وقت ہم کر لے سکتے ہیں. وہ پھر آپ کے سی آر کے ساتھ ڈسکشن کر کے میں آپ لوگوں کو میرا گروپ بھی بتا دوں گا. لیکن جو موسٹ پرابیبلی ہے کہ وی ول بی ایبل ٹو فنش دس کورس ود ان دیز 6 کلاس. ہمارے پاس ابھی ایک اسائنمنٹ رہتی ہے اور 2 کوئز رہتی ہے. ٹھیک ہے، ایک کوئز کل ہونا ہے اور ایک کوئز انشاءاللہ دیکھیں گے کہ لاسٹ ویک میں کریں یا جو ہے نا ویک بفور اس میں کر لیں. تو اسائنمنٹ جو ہے نا کل آپ لوگوں کی کل کوئز ہے، تو اگلے ہفتے جو ہے نا ہم آج جو پڑھیں گے دوسرا وہ پڑھیں گے. تو موسٹ پرابیبلی وی نیڈ 3 کلاسز ٹو فنش آور کورس ورک. اور 3 کلاسیں وہ ہو گئی آپ کی. اسی طرح آپ کے 2 کوئز اور ایک اسائنمنٹ اور 3 یہ وہ کلاسیں ہو گئی. 6 کلاسیں پوری ہو جاتی ہیں. اس طرح سے آپ کا کورس جو ہے نا وائنڈ اپ ہو سکتا ہے. ان دی 16th ویک جو ہے نا آپ کا جو تھرسڈے کا دن ہوگا وہ فائنل ڈے ہوگا. تو انشاءاللہ we will try to finish our coursework here. We are running into the 9th chapter of our course. 9th chapter is about the running water. رننگ واٹر کا مطلب ہے سرفیس واٹر پہ جو واٹر فلو ہو رہا ہے تو وہ رننگ واٹر میں آتا ہے. جو دوسرا واٹر ہے انڈر گراؤنڈ واٹر ہے. we are not going to cover that thing here in this semester. آپ کو جو ہے نا جب آپ 5ویں 6ٹھے سیمسٹر میں پڑھیں گے تو ہائیڈرو جیولوجی کا ایک کورس ہوتا ہے جس میں آپ انڈر گراؤنڈ واٹر کے متعلق پڑھتے ہیں کہ ریزروائر کس قسم کے ہوتے ہیں، ان کی کیا پراپرٹیز ہوتی ہیں، پانی کہاں سے آتا ہے کہاں جاتا ہے. ٹھیک ہے،
وہ ڈیٹیل اس میں پڑے گی. لیکن ہم سرفیس واٹر جو ریورس سے ریلیٹڈ ہے, سرفیس پہ جو واٹر باڈیز ہے اس کے متعلق, اس میں ریورس سب سے زیادہ ہمیں اس میں ڈسکس کرنا. ہم نے شروع میں یہ کہا تھا کہ بہت شروع میں کہ ارتھ از اے ڈائنامک پلانٹ. ڈائنامک یہ کہ اس میں چینجز ہیں. ایک اس میں ایٹماسفیئر میں بھی کہا تھا کہ ڈائنامک پلانٹ ہے کیونکہ اس میں آپ کے پاس جو ہے نا ایئر ہے جو بریدنگ کی ارلی کام آتی ہے, ٹھیک ہے. تو باقی پلانٹس میں یہ چیز نہیں ہے, تو اس کو پھر دوسرا نام بلو پلانٹ کے نام سے دیتے ہیں. دیٹ از بیکاز آف دی presence of the water on the surface of the earth. Sometimes it looks blue, اس کو blue planet کے نام پہ بھی جو ہے یاد کرتے ہیں. تو ابھی آپ دیکھیں کہ جو پانی ہے it is very important resource, کیونکہ پانی کے بغیر جو ہے نا رہنا تقریباً ناممکن ہے. اب آپ اس میں دیکھیں کہ جو لائف ہے اٹس اسٹارٹڈ فرام دی واٹر, ٹھیک ہے. جو ہم ہائیڈروسفیئر جب ہم پڑھ رہے تھے تو ہم نے کہا تھا کہ پانی کی جو ہے نا کہاں سے آیا پانی. 2-3 اسکول آف تھاٹ سے ہم نے ایک نے کہا تھا کہ جس وقت زمین بنی تھی تو اس وقت پانی آیا تھا. دونوں نے کہا کہ نہیں جی پانی جب یہ زمین جو ہے نا وہ ٹھنڈی ہو رہی تھی تو اس وقت پانی جو ہے نا وہ زمین میں آیا تھا. تیسرے لوگوں نے یہ کہا کہ نہیں جی ایک بڑا جو ہے نا جیسا برف کے گولے نہیں آتے ہیں, ٹھیک ہے, تو جو ہے بارش اسی طرح سنو جو تھے اس طرح کے بڑے بڑے جو ہے نا سنو جو ہے نا وہ جو ہے نا ان کی آمد سے جو ہے نا زمین پہ جو ہے نا بڑے بڑے کریٹر بنے اور وہ جو ہے نا لیکس اور اس طرح سے چیزیں بنی. تو دیر آر ڈفرنٹ تھاٹس آف ہیونگ واٹر. ابھی ریسنٹ ریسرچ میں جو ہے نا بہت سارے لوگ سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ دیر از اے ہیوج اماؤنٹ آف واٹر ود ان دی سرفیس آف دی ارتھ. سرفیس سے زیادہ پانی ہے اندر, زمین کے اندر بھی, ٹھیک ہے. لیکن دوز آر جسٹ دی بگننگ آف دی ریسرچ تھنگس نا. تو آپ کے پاس جو اویلیبل ریسورسز ہیں یہ جو اتھینٹک یا پروف چیزیں ہیں دوز آر ان یور ٹیکسٹ بک, اور ان چیزوں کو آپ دیکھا کریں. باقی ریسرچ جو ہے نا اچھی بات ہے, آپ اور بھی بہت سارے آرٹیکل دیکھیں, میں بھی دیکھتا ہوں, تو بہت ساری ایسی نئی چیز ہوتی ہے جو ہمیں بتا دی جاتی ہیں, ریسرچ ہو رہی ہوتی ہے, سائنٹسٹ کام کر رہے ہیں. اسی لیے میں نے کہا کہ جب آپ گوگل کر کے دیکھیں یا ویب سائٹ سے نیٹ سے دیکھیں تو خیال رکھیں کہ وہ ایک خاص ٹاپک پہ جو ہے نا وہ ڈیٹیل کر رہے ہوتے ہیں, وہ جنرلائز نہیں کر رہے. جیسے آپ کی بک جو ہے نا آپ کو ساری چیزیں اکٹھی ایک جگہ پہ دیتی ہے, ٹھیک ہے, ایک چیپٹر دوسرے سے کنیکٹڈ ہوتا ہے, اس کو اس خیال کر کے دیکھیں. تو لائف جو ہے وہ جیسے میں نے کہا بہت امپورٹنٹ ہے, اور لائف اٹ سیلف اسٹارٹڈ فرام دی واٹر. قرآن مجید میں بھی یہ کہ آپ جو ہے نا پتہ نہیں کون سی صورت مجھے یاد نہیں ہے کہ جو زندگی کی ابتدا جو ہے وہ پانی سے ہوئی, ٹھیک ہے. اسی طرح ہمارے جو ریسنٹ تھیوریز ہیں وہ بھی یہ ایسٹیمیٹ کرتے ہیں کہ جو یونیسیلولر جب اینیمل بنا دیٹ اسٹارٹڈ فرام دا واٹر, اور اس کے بعد آہستہ آہستہ چیزیں جو ہے نا وہ ڈیولپ ہوتی ہیں. تو ایسٹیمیٹ آف واٹر آن دی ارتھ آپ کے پاس سب سے بڑا جو تقریباً 70% جو بکس کہتی ہیں یا پڑھتے ہیں کہ 70% آف دی سرفیس از کورڈ ود واٹر. آپ ادھر یہاں پہ دیکھیں کہ اوشن میں ہمارے پاس جو پانی ہے وہ تقریباً 96% اوشن میں. گلیشیئرز اور آئس کیپس تقریباً 3% ہے, انڈر گراؤنڈ واٹر 1% ہے, لیکس ریور. اب یہ دیکھیں کہ آپ کے پاس تقریباً 96% واٹر جو ہے وہ بریکش واٹر ہے. یو کین ناٹ ڈرنک دس ایز سچ کہ اوشن سے پانی لے کے آپ پی لیں. سو یو ہیو ٹو ڈو سم ڈیسیلینیشن. بہت سارے سالٹس اس میں ہوتے ہیں, آپ نہیں پی سکتے, اس کو صاف کرنا پڑتا ہے. جبکہ اس کو ہم کہتے ہیں فریش واٹر کہتے ہیں. ہمارے پاس تقریباً کتنی 4% کے قریب فریش واٹر ہے. اس میں جو 3% ہے وہ گلیشیئرز اور آئس کیپ میں ہے, اور باقی جو ہے انڈر گراؤنڈ واٹر جو ہے نا وہ تقریباً 1% کے قریب. اور رین اور لیکس ریورز میں یہ بہت کم ہے, ٹھیک ہے. تو آپ خود سوچیں کہ جو ہمارے پاس جو ڈرنکنگ واٹر ہے وہ یا جو پوٹیبل واٹر جس کو ہم کہتے ہیں اٹ از اباؤٹ 4%, باقی جو ہے نا بریکش ہے. سو وی اگر ہمارا پانی ختم ہوتا ہے 4% جب نیچے جاتے ہیں یا جو ہماری ریکوائرمنٹ زیادہ ہو جاتی ہے اس سے, تو پھر کیا کریں گے؟ وی ہیو ٹو ڈیسیلینیٹ دس واٹر جو اوشن واٹر ہے. آپ دیکھیں بہت ساری جگہوں پہ سعودی عربیہ میں جو ہے نا ڈیسیلینیشن پلانٹس ہیں,
जापान में और बहुत सी जगहों पे डिसैलिनेशन प्लांट्स हैं। वो क्या कहते हैं कि वाटर को जो है ना एवापोरेट करते हैं, ठीक है, और दूसरी जगह फिर कंडेंसेट करते हैं, जैसे हमारा वो हाइड्रोलॉजिक साइकिल। तो उस एवापोरेशन में क्या होता है कि पानी एवापोरेट हो जाता है, नीचे प्रेसिपिटेशन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ साल्ट्स आ जाते हैं, सोडियम क्लोराइड है और बहुत से साल्ट है। तो वो फिर क्या करते हैं कि उस साल्ट को मुख्तलिफ टेम्परेचर पे या मकबूल द्वारा वो एक अदर हुआ है कि उसको फ्रैक्शनेट कर देते हैं, उसको अलग अलग करते हैं उन साल्ट्स को, एंड लेटर ऑन दो साल्ट्स आर सोल्ड इन द मार्केट टू, ठीक है ना। तो ये इस तरह से जो है हमारे पास, लेकिन desalinating the water, the sea water, it is very expensive. आप सोचिए कि अभी छोटी बोतल 500 मिलीलीटर की कितने की लेते हैं, 20-30 रुपए की आती है ना। यू जस्ट कैन इमेजिन कि अगर और बंदे को पानी तो हर वक्त पीना है। तो अभी तो हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि बहुत सारी जगहों पे हमारे पास जो है ना अपने कुएं हैं गाँव में, ठीक है, ट्यूबवेल्स हैं, और शहरों में जो है ना थोड़ी सी कंटेमिनेशन ज़्यादा है तो फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगे हुए हैं मुख्तलिफ सेक्टर्स में, और वहाँ से पानी भर के पीते हैं, ठीक है। तो हमें अभी तक इतनी वो नहीं है। हमारे वक्त में बहुत ज़्यादा जो है ना वो फैसिलिटीज थी, वो पानी हम ऐसे फिल्ट्रेशन प्लांट्स नहीं होते थे, उसमें कंटेमिनेशन थोड़ी होती थी, आबादी थोड़ी होती थी, तो वेस्ट मटेरियल भी थोड़ा जनरेट होता था, जो कि इट्स मेन काज ऑफ कंटेमिनेटिंग द सरफेस एंड द अंडरग्राउंड वाटर, वो कम होते थे। आजकल ज़्यादा होते जाते हैं, तो फिर जो है ना हमें वी हैव टू हैव, पहले तो मिनरल वाटर नहीं होता था ना, सारे लोग ये पानी लेते, पहले पानी भरते, अभी भी हम लेते हैं, ठीक है। तो कल जो है ना हम लोगों ने जो है ना 3 वाटर सैंपल यहाँ अपनी लैब में टेस्ट किए हैं, और उसमें एक में बहुत ज़्यादा जो है ना इकोल आए थे, बायोलॉजिकल मटीरियल बहुत ज़्यादा। तो आप खुद सोचिए कि वो मिनरल वाटर है, 120 रुपए की बेच रहे हैं, 20 लीटर की बोतल है, 120-130 में बिक रही है बाजार में, और वो भी जो है ना कंटेमिनेटेड। तो अब हाउ यू कैन इमेजिन कि किस तरह से ये चीज़ चलेगी। हम जो पानी पी रहे हैं वो कंपनी का नाम क्या है? हाँ जी, कंपनी का नाम नहीं बताते, वो एक लोकल, आजकल बहुत सारी जो है ना लोगों ने दुकानें खोली हैं, फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगा दिए हैं, और एक ट्यूबवेल खोद के जो है ना उधर से फिल्टर करके बेच रहे हैं। कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है, कोई उनको चेक नहीं करता है, कोई इदारा नहीं है कि आप जो है ना उसको पहले चेक करें और फिर बेचें। वो 5 और 6 रुपए पर लीटर के हिसाब से जो है ना पानी बेच रहे हैं। तो जिन जिन गली मोहल्लों में जो है ना आप किस तरह से बाज़ारों में फिल्ट्रेशन वाली दुकानें हैं, तो वो उनका पानी आप चेक कराएं, या तो उनसे सर्टिफिकेशन देखें कि उन्होंने क्या सर्टिफाई की हुआ है कि नहीं की हुआ। अगर की हुआ है तो फिर तो ठीक है, नहीं की हुआ तो अभी सर्टिफिकेशन के भी कोई वो नहीं है, अथेंटिसिटी नहीं है कि वो सही जगह से जो है ना फिर टेस्ट हुआ है कि नहीं हुआ। तो बहरहाल ये सिचुएशन हमारे पास फ्रेश वाटर की है, और आहिस्ता आहिस्ता जो है ना ये गंभीर होती जाती है। ह्यूमन बॉडी में वाटर का आप देखिए हाउ इम्पोर्टेंट दिस इज फॉर द लाइफ, ठीक है। आपकी ह्यूमन बॉडी में 60 to 75% वाटर है, और फिर जो आपके डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, ब्रेन है 70% वाटर, लंग्स 90% वाटर है, जो मसल्स हैं लीन मसल्स विदाउट फैट जो है 70% वाटर, ब्लड में 80% वाटर। यू जस्ट कैन इमेजिन कि आप जो है ना किस तरह एकदम से जो है ना डिहाइड्रेट हो सकते हैं। और बहुत सारे लोग जो है ना गर्मी के उसमें बेहोश हो जाते हैं, बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है, दैट इज बिकॉज ऑफ डिहाइड्रेशन। ब्रेन से पानी निकल जाता है, लंग से निकलता है, और जो है ना बॉडी से जो है डिहाइड्रेशन कहते हैं, जनरल नेम यूज करते हैं कि बॉडी जो है ना डिहाइड्रेट होगी, जितना पानी इसको चाहिए वो नहीं होता, और एज ए रिजल्ट यू गेट इनटू ट्रबल, ठीक है। मर्दों को तकरीबन 3 से 7 लीटर पर डे जो है ना पानी पीने चाहिए। 1 लीटर में कितने गिलास होते हैं आजकल, जो नॉर्मल गिलास है हमारा, कितने गिलास होते हैं? घर वाले जो लोग बैठे हैं, 1 लीटर में कितने गिलास पानी आता है? हमारे घरों में नॉर्मल गिलास होता 4 गिलास है, 4 गिलास सर, 4 गिलास। 3 4 गिलास तकरीबन आते हैं, ठीक है।
تھوڑا بہت اوپر نیچے ہوگا، کوئی 200 ملی لیٹر ہوگا، کوئی 250 ہوتا، تو 4-5 گلاس کے قریب آپ کا واٹر آتا ہے۔ 3 لیٹر کا مطلب ہے کہ آپ کو کم از کم 12 گلاس پینے ہیں ڈیلی۔ واٹر کنزمپشن آپ کی کم از کم جو ہے نا، اب آپ خود سوچیں کہ آپ کتنا پانی پیتے ہیں۔ پانی کا مطلب فلوئڈ لینا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس میں پانی بھی آتا ہے، اس میں جوس بھی آتے ہیں، اس میں باقی چیزیں بھی آتی ہیں۔ فلوئڈز آپ کا جو ہے نا، آپ کا تقریباً 3 لیٹر ہونا چاہیے۔ 7 لیٹر زیادہ بھی پی سکتے ہیں۔ وومن کے لیے تھوڑا سا کم ہے 2 to 7، کیونکہ وہ جو ہے نا ان کی باڈی جو ہے نا کنزمپشن ہے وہ تھوڑا سی ڈفرینٹ ہے میل کے مقابلے میں، یا گھروں میں رہتی ہیں تو اس وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں 2 to 7 لیٹر۔ ادھر میں 8 گلاس بھی پی لیں تو بہت ہے، لیکن نارملی ہم دیکھیں تو 8 گلاس ہم لوگ نہیں پیتے، تو 12 گلاس نہیں پیتے۔ 2-4 گلاس کھانا کھاتے ہم پی لیتے ہیں، 1-8 گلاس کھانا، صبح کا کھانا، شام کا کھانا، آپ 5-6 گلاس آپ پیتے ہیں، 12 گلاس کوشش کریں کہ آپ جو ہے زیادہ سے زیادہ پانی پیں۔ اب یہ ٹو کیپ ہیلتھی ڈرنک 3 to 4 گلاسز واٹر۔ میں نے ابھی ریسنٹلی ایک جیپنیز ریسرچ پڑھی، اس میں ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ اگر آپ صبح سویرے نہار منہ جو ہے نا 2 گلاس جو درمیانہ گرم پانی ہے وہ اگر پیے 2 گلاس ڈیلی، تو آپ کی تمام بیماری جو ہے نا وقت کے ساتھ ساتھ آپ سے نکل جائے گا۔ پہلے تو اگر ہیں تو چلی جائیں گی، اگر نہیں ہے تو وہ نہیں ہوگی آپ۔ اب کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ کوئی بیماری جو ہے 2-3 ہفتے میں چلی جائے گی، کچھ بیماری جو ہے نا 2-3 مہینے لگائے گی، کوئی بیماری جو ہے نا 1 سال لگائے گی۔ لیکن آپ ریگولر یہ گرم پانی پیتے ہیں صبح سویرے، ایسے 3-4 گلاس پیا، اگر 3-4 گلاس پیے تو آپ کو جو ہے نا متلی سی ہونے لگتی، ٹھیک ہے؟ صبح سویرے اگر بہت زیادہ پانی پیتے ہیں ایسے ہوتا ہے، لیکن 2 گلاس پینا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ایک ہلکا سا جو وارم واٹر ہوتا ہے وہ پی لیں 1 گلاس، اور پھر تھوڑی دیر میں 5-10 بار دوسرا گلاس پی لیں ناشتے سے پہلے، ٹھیک ہے؟ تو اگر یہ پریکٹس آپ جاری رکھیں تو بہت سارے ڈیزیزز جو ہے نا، یہ آپ کی الرجیز ہیں، آپ کی جو ہے نا کانوں کی گلے کی تکلیف ہوتی ہے، آپ کا اسٹمک اپسیٹ ہوتا ہے، یہ تمام چیزیں جو ہے نا یہ آہستہ آہستہ کہتا ہے وہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ یہ ختم ہو جائیں گی۔ اور اس نے جو ہے نا ہی پروو دوز تھنگس، بہت عرصے سے وہ اس پہ کام کر رہا ہے، تو اس نے کہا کہ وارم واٹر۔ اب دیکھیں کہ جتنی بھی چائنیز سوسائٹیز ہیں یا جو جاپنیز ہیں، کورینز ہیں، یہ سارے کے سارے گرم پانی پیتے ہیں، ٹھنڈے پانی نہیں پیتے ہیں۔ ٹھنڈے پانی انگریز پیتے ہیں، امریکہ والے پیتے ہیں، برٹش پیتے ہیں، ہم جو ہے کولڈ ڈرنکس پیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہاں پہ بہت ساری جگہ اب وہ بھی آہستہ آہستہ یورپین سٹائل پہ چل رہے ہیں کہ وہ بھی تھوڑے سے ٹھنڈے مشروبات لینے شروع کر دی انہوں نے۔ ادروائز ان کی صبح ناشتے میں بھی گرم چائے، تو گرم ویسے ہوتی ہے، گرین ٹی پیتی، دودھ والی چائے وہ لوگ نہیں پیتے، اور گرم پانی بھی جو پیتے ہیں وہ بھی گرم ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ جاپنیز تو کہتے ہیں چاول کھانے سے بندہ موٹا ہوتا ہے، وہ تو صبح ناشتے میں بھی چاول کھاتے ہیں، دوپہر میں بھی چاول کھاتے ہیں، شام میں بھی چاول کھاتے ہیں، وہ تو موٹے نہیں ہوتے۔ دس از بیکاز آف یوزنگ دیٹ ایکسٹرا اماؤنٹ آف ہاٹ واٹر، اور ان کی عمریں زیادہ ہیں، اور بھی بہت وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ دے آر یوزنگ دیٹ ہاٹ واٹر۔ تو آپ بھی کوشش کریں گے آپ جو ہے ہاٹ واٹر یوٹیلائز کریں۔ یوزز آف واٹر آپ لوگوں کو پتہ ہو کہ بہت سارے یوز ہے۔ سب سے پہلے تو ہم جو ہے نا اگر آپ ہاؤس ہولڈ میں دیکھیں کہ پانی ہمارے گھر میں کیسے جو ہے نا ہوتا ہے، کہاں کہاں یوز ہوتا ہے، کہاں یوز ہوتا ہے گھر میں پانی؟ کھانا پکانے میں یوز، آپ بتائیں؟ نہانے کے لیے، پینے کے لیے، وضو کے لیے، ٹھیک ہے؟ گھر والے پتہ ہے، اور کدھر آپ گھر میں پانی استعمال کر رہے ہیں؟ پھر کپڑے دھونے کے لیے۔ ویری گڈ، کپڑے دھونے کے لیے، اور کیسے یوز ہوئے؟ برتن دھونے کے لیے۔ یس سر۔ دیکھیں آپ جو ہے نا، اگر آپ کے گھر میں پانی اگر بجلی نہیں ہے نا تو وی کین ٹیک کیئر آف اٹ۔ آ جائیں، کون سی کلاس ہے بیٹا آپ لوگ؟ میرا بچہ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے کہ یہ رجسٹر کی طرف پڑے ہوئے ہیں۔ او جو کل والی بات تو بہت پرانی ہو گئی، ادھر دیکھیں، ادھر سامنے اس پہ ڈیسک پہ دیکھیں، ان کے باہر ہو
چلیں اچھا، تو بہت ساری یوزز ہوتی ہیں. تو یہاں پہ یوز پانی پینے کے لیے، اریگیشنل پرپسز کے لیے، سمجھے انڈسٹری میں بہت زیادہ پانی یوٹیلائز ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور آپ کے جو ہے نا وہ یہ جو سب سے زیادہ پانی جو ہے نا یہ آپ کی واٹر باٹلنگ کمپنیز یوز کر رہی ہیں. اب آپ خود دیکھیں کہ یہ پانی جو ہے نا یہ ریسورس جو ہے نا نیشنل ریسورس ہے. بہت سارے لوگ اس کو اپنی پرسنل استعمال، اب بہت ساری جگہوں پہ واٹر میٹرنگ ہوتی ہے بہت سارے ملکوں میں. ہمارے ملک میں واٹر، اب دیکھیں نا، اب جب گلی محلے سے کبھی گزرتا ہے تو پانی کسی گھر سے نکلتا جا رہا ہے. ان کی جو ہے نا مشین موٹر لگی ہوئی ہے اور پانی ضائع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. یا چھت والا ٹینک اوپر اوور فلو کر رہا ہے یا نیچے زمین میں جو ٹینک اوور فلو کر رہا ہے. اس صورت حال میں یہ ریکویسٹ میں آپ کے گھر والے بھی جو بیٹھے ہیں، آپ لوگ جب بھی ایسی محلے میں گلی میں دیکھیں تو آپ ان کی رنگ کر لیں، ان کو ناک کر کے بتا دیں کہ جی آپ ذرا یہ موٹر بند کر دیں، پانی ضائع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اس سے آپ کو ثواب بھی ملے گا، سمجھے نا. تو وہ دوسری یہ ہے کہ گڈ تھنگ کہ آپ کے جو ہے نا خیال ہو کہ بھائی آپ کی، کیونکہ وہ پانی آپ کے محلے کا پانی ہے نا. اگر وہ جلدی زیادہ ضائع کریں گے تو آپ کا پانی کم ہوگا ساتھ میں. بہت سارے لوگ آج کل جو ہے نا سوسائٹی کا پانی آتا ہے، جو میونسپلٹی کا واٹر آتا ہے، اس پہ جو کیونکہ وہ اسپیڈ سلو ہوتی ہے، لوگ جو ہے نا اپنے گھروں پہ جو ہے نا وہ جو ہے نا مشینیں لگا دیتے ہیں اور سک کرتے رہتے ہیں سارا پانی. ٹھیک ہے. دس از ناٹ گڈ آئیڈیا. اس پانی پہ سب لوگوں کا حق ہے، آپ کا بھی ہے، ان کا بھی ہے. تو آپ جن جو چاہے پریشر لو ہے یا فاسٹ ہے یا سلو ہے، اس کے حساب سے لیٹ اٹ کم دی وے اٹ از. ٹھیک ہے. تو کوشش کریں کہ ان جو ہے نا 2 نمبر کی حرکات میں ہم لوگ جو ہے نا شامل نہ ہوں. واٹر فیچنگ، آپ لوگ کون ہے جو گھر سے اپنے فلٹریشن پلانٹ سے پانی بھر کے آتے ہیں؟ جدھر سے فلٹریشن پلانٹ سے پانی بھر کے آتے ہیں، آپ کے گھر میں پانی کہاں سے آتا ہے پینے والا؟ فلٹریشن اور پلانٹ سے سر، فلٹریشن ویل ہے. پلانٹ. اور کہاں سے آتا ہے فلٹریشن پلانٹ جو ہے نا بہت سارے. میں بھی فلٹریشن پلانٹ سے بھر کے پانی لاتا ہوں اپنے گھر کے پینے جی کے. سر، وہ ہمارا ہے فلٹریشن پلانٹ ہے. ٹھیک ہے. کتنے لوگ جو ہے نا گھر سے اپنے گھر کا پانی فلٹریشن پلانٹ سے بھر کے لاتے ہیں. اب آپ دیکھیں یہ فوٹوز آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کو نظر آ رہے ہیں. تو یہ دیکھیں کہ ہمارے اس میں دہلی میں ہے کہ ہم نے جو گاؤں میں جو ہے نا عورتوں کی سپردی کام کی ہوئے، سندھ میں ہو گیا، آپ کے انٹیریئر پنجاب میں ہو گیا، اپنا یہ کے پیز میں بھی جو ہے جہاں جہاں گاؤں ہے نا وہاں پہ پانی بھرنے کا کام ہم نے عورتوں کی سپرد کی. مرد بیٹھے باہر جو ہے نا سگریٹ یا حقہ پی رہے ہوتے ہیں، سمجھے نا، گپے لگا رہے ہوتے ہیں، اور عورتیں جا کے پانی بھر رہی ہیں، سمجھے نا. تو یہ دیکھیں کس طرح سے پانی جو ہے نا لوگ لائنوں میں لگے ہیں اینڈ دے آر فیچنگ دی واٹر. یہ دیکھیں افریقہ میں صورتحال اور بھی خراب ہے، جہاں پہ رین فال بہت تھوڑی ہے، اور جب بھی رین ہوتی ہے تو پیپل یوز ٹو ٹیک دس. ابھی تو بہت سارے تھوڑے سے سسٹمز آ گئے ہیں جہاں پہ یہ گدلے پانی کو جو ہے نا پینے کے قابل بنایا جاتا ہے. لک ایٹ گوگل یو کین سرچ لاٹس آف ٹیکنیکس. کوئی ریزنس ڈالتے ہیں، کوئی ٹیوبز ہیں، کوئی اس سے جو ہے نا وہ اس کو صاف کر لیتے ہیں. لیکن تو یہ دیکھیں یہ بچے جو ہے نا پانی اسی طرح یہ بھر رہے ہیں. یہ دیکھیں گھر میں آپ جو ہے نا بیٹھ کے امی کو کہتے ہیں پانی دے دو، تو بھائی کو کہتے ہیں پانی دے دو، بہن کو کہتے ہیں پانی دے دو. ٹھیک ہے. تو یو ڈونٹ ہیو ٹو ڈرنک واٹر. یا ایک یہ انڈیا کی تصویر ہے، یہاں سے جو ہے نا پائپ لیک ہے، ادھر سے پانی بھر رہے ہیں. دیہاتوں میں حالات بہت خراب ہے. یو جسٹ کین امیجن دس ون. ٹھیک ہے. یہ ساری کی ساری عورتیں ہیں، اگر دیکھیں مرد کوئی بھی نہیں ہے جو پانی بھر رہا. ہم نے ان کے ذریعے لگا کہ یہ اپنے کنواں سے ہے، کھلا ہے اوپر سے. اب آپ خود سوچیے کہ کتنا پینے کے قابل ہو گئی یہ پانی. وی آر ڈرنکنگ. اور ہمارے ملک میں ہمارے تمام تھرڈ ورلڈ کی کنٹریز، بنگلہ دیش، پاکستان، سری لنکا، یہ لوگ جو افغانستان ہیں، زیادہ تر ہماری 80% ڈیزیزز جو ہے نا وہ دیز آر بیکاز آف ڈرنکنگ دس انہیلدی واٹر. یہ کنٹیمنیٹڈ واٹر پینے سے زیادہ کیا کرتے ہیں یہ عورتیں اپنا جو ہے نا وہ دوپٹہ رکھ دیتی ہیں گڑھے پہ، اس میں چھان لیتی ہیں. چھاننے سے کیا ہوتا ہے کہ جو فزیکلی جو بڑی چیزیں ہیں اس میں وہ باقی اوپر رہ جاتی ہیں، باقی آپ کا پانی چلا جاتا ہے. بٹ
dissolved matter, it goes there along with the body. Amoeba है, bacteria है, और जो है ना inorganic chemicals, they go with the water. This is much more dangerous than the previous one. वहाँ तो सीढ़ियाँ बड़ी हुई थी, सीढ़ी से जा रहे थे नीचे, थोड़ी सी गुजर. यहाँ पे देखिए कितना डीप है. तो we people are very lucky कि हम हमारे घरों में नल के आए हुए हैं, ठीक है. नहीं है तो हमारे घरों में बोर हैं, नहीं है तो हम जाके फिल्ट्रेशन प्लांट से पानी लाते हैं. बट वी हैव ऑल दिस फैसिलिटीज इन आवर सिटीज. और देहातों में भी हैं, बहुत सारी जगहों पे कुएं हैं, लेकिन बहुत जगहों पे जैसे आपका इंटीरियर पंजाब ये सिंध है, थर के इलाके हैं, वहाँ पे पानी के लिए बहुत मुश्किलात है. दे गो फॉर माइल्स टू फेच द वाटर. तो आप इस पानी की कदर करें. अच्छा, सबसे बड़ा रिवर कौन सा है जमीन पर? हाँ, नाइल. वेरी गुड, नाइल. इट इज अबाउट 7,000 किलोमीटर. ठीक है. ये उधर यूथोपिया के उधर से स्टार्ट होकर जाके जो है ना मिस्र से होकर जो है ना मेडिटेरेनियन सी वगैरह में जाता है. तो ये सबसे बड़ा जो है ना, ये लेंथ वाइज सबसे बड़ा है, लेकिन जो पानी की उसमें फ्लो है वो बहुत थोड़ा है इसमें. लेकिन ये कि लेंथ वाइज सबसे बड़ा. पाकिस्तान का सबसे बड़ा रिवर जो है ना वो रिवर इंडस है. ठीक है, यहाँ से जनरेट होता है और यहाँ पे रिवर इंडस आ जाता है, इंडिया में चला जाता है, और गेंजिस वेंजिस उसको कहते हैं. ठीक है. तो ये आप सियाचिन ग्लेशियर से ऊपर से ये वाटर जो है ना मेल्टिंग ऑफ दी स्नो के बाद जो है ना हमारे पास ये पानी आता है. और विद टाइम द क्लाइमेट इज चेंजिंग. हमारा जो आइस कवर है वो भी स्नो कवर भी वक्त के साथ साथ कम होता जाता है. तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए. और उसके अलावा भी देखें कि पहले ये इसके अलावा ये झेलम रिवर, चिनाब रिवर, रावी, ब्यास, सतलुज, ये रावी क्या नाम है, झेलम के अलावा तकरीबन सारे जो रिवर्स हैं ये ब्लॉक कर दिए हैं इंडिया. ये वहाँ से आ रहे हैं ना, ये हेड कश्मीर से आ रहे हैं. अब हमारा डिलेमा है कि हमने सिर्फ जो है ना हमारे पास सिर्फ एक इंडस रिवर ही रहता है जिसमें हमने गुजारा करना है. और जब फ्लड सीजन होता है तो वो खोल देते हैं अपने बैराज और हम फ्लड में आ जाते हैं. जब पानी कम होता है तो रोक लेते. अब उन्होंने हालांकि जेएलएम रिवर पे भी उन्होंने 2 डैम बना लिए. डैम का होना बहुत ज़रूरी है ताकि आपके जब मानसून सीजन हो, बारिश का सीजन हो, तो आप वो पानी स्टोर करें और फिर बाद में जो है ना अगर पी नहीं सकते तो इरिगेशनल पर्पसेस के लिए उसको यूटिलाइज किया जाए. छोटे छोटे डैम बनाए जाए. उन्होंने 20 हज़ारों डैम बनाए हैं इंडिया वालों ने, और हम लोगों ने सिर्फ एक तरबेला डैम है, एक वर्सिक डैम है, उंगलियों पे आप गिन सकते हैं कितने डैम है हमारे पास जो बड़े डैम है. ठीक है, उसके अलावा कोई डैम नहीं है. अभी भाषा डैम बन रहे, पता नहीं 10 साल बनेंगे. कलावाव डैम बहुत कंट्रोवर्शियल है, पॉलिटिकली इसको बनाया गया है. वो नीड है, हमारे वक्त की ज़रूरत है. तरबेला डैम आप हमारे सिल्टेशन की वजह से आहिस्ते आहिस्ते उसकी कैपेसिटी कम होती जा रही है, उसकी लाइफ ख़त्म होती जा रही है. वो भी 60s में किधर बनना था. तो हमें जो है ना बहुत सारे डैम्स की ज़रूरत है ताकि हम बनाएं, ताकि हमारे ये पानी का मसला हल हो, जो कि वक्त के साथ साथ जो है ना वो गंभीर होते गए. ठीक है. वाटर इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स. पहले जो हमारा ये है कि रिन्यूएबल रिसोर्स पे यूज हमने डिस्कशन की हाइड्रोलॉजिक साइकिल में कि ये पहले चैप्टर में हुआ था कि बाय इवेपोरेशन होती है लेक्स या वाटर बॉडी से. ठीक है, वो कंडेंसेशन है, फिर जो है ना प्रेसिपिटेशन है, थिंग्स गो ऑन दिस एंड व्हाट changes that take place. We had already discussed this thing in our first chapter कि कहाँ पे हमारे पास फेस चेंज होती है, वहाँ पे ग्रेविटेशनल जो है ना लिक्विड ग्रेविटी इंटरेक्शन होता है. और ये तमाम फेसेस जो है ना वी हैव स्टडीड दैट इन आवर फर्स्ट चैप्टर जब हम हाइड्रोलॉजिक साइकिल जो है ना कर रहे थे. तो देयर इज नो नीड टू रिपीट दोस थिंग्स अगेन. रेनफॉल, जब बारिश होती है तो बारिश का पानी 2 तरीके से जो है ना ज़मीन के ऊपर से या ज़मीन के अंदर जाती है. 2 चीज़ें. रन ऑफ होता है, जो सरफेस वाटर होता है ज़मीन के ऊपर जो बहता है उसको हम रन ऑफ कहते हैं. ठीक है. और एक पानी जो ज़मीन के अंदर चले जाते हैं जिसको फिर बाद में ग्राउंड वाटर कहते हैं, दैट इज इन्फिल्ट्रेशन ऑफ द वाटर.
رین فال جب بارش ہوتی ہے تو ایک حصہ بارش کا زمین کے اوپر سے گزرتا جاتا ہے، اس کو ہم رن آف کہتے ہیں، اور ایک زمین کے اندر چلا جاتا ہے جس کو ہم انفلٹریشن کہتے ہیں، جس بعد میں گراؤنڈ واٹر بعد میں نکالتے ہیں، جو بور وغیرہ ہیں ہم ویل وغیرہ کو۔ اب کبھی کبھی ایگزام میں یہ کوشچن آتا ہے کہ واٹ آر دی فیکٹرز افیکٹنگ انفلٹریشن آف دی واٹر آف دی رین واٹر، کون سے فیکٹرز ہیں؟ اب آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے جو ہے انٹینسٹی اینڈ ڈیوریشن آف دی رین۔ انٹینسٹی کا مطلب ہے بہت تیز بارش ہو رہی ہے یا بہت آہستہ بارش ہو رہی ہے۔ جب بہت تیز بارش ہوگی تو کیا ہوگا؟ آپ کا رن اپ زیادہ ہوگا، کیونکہ وقت بہت کم ہے کہ وہ سوائل جو ہے نا وہ اس کو ایبزارب کر سکے، تو کیا ہوگا؟ رن اپ زیادہ ہوگا، انفلٹریشن کم ہوگی۔ یہ انٹینسٹی کی بات ہے۔ ڈیوریشن کی بات ہے، اگر آپ کے پاس جو ہے نا لمبے وقت کے لیے بارش ہوتی رہے تو پھر کیا ہوگا کہ پھر زیادہ جو ہے نا انفلٹریشن ہوگی آپ کی، ٹھیک ہے، لمبے عرصے کے لیے بارش ہو رہی ہے نا، اور لیکن اسپیڈ بھی اس میں شامل ہے، انٹینسٹی بھی شامل ہے، ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے پھر انفلٹریشن زیادہ ہوگی، رن اپ کم ہوگا۔ پرائر ویٹڈ کنڈیشنز آف دی سائل، ابھی فرض کریں کہ پچھلے 2 مہینے سے بارش نہیں ہوئی، تو اب جو بارش شروع ہوئی تو کیا ہوگا کہ کچھ وقت تو وہ سوک ہونے میں لگائے گی نا، بالکل مٹی جو تھی وہ تو سوکھی ہوئی تھی، اب وہ گیلی ہوگی، کتنے تک پانی ابزارب ہوتا ہے ڈیپینڈنگ آن دی انٹینسٹی آف دی واٹر، رین اگر بہت تیزی ہو رہی ہے اس کو کم وقت ملے گا، لیکن جب ایک دن بارش ہو گئی، تھوڑی ہو گئی، 2 گھنٹے کے لیے آہستہ آہستہ ہوئی، ساری زمین جو ہے نا وہ چوس لیا پانی، اس سے انفلٹریٹ ہو گیا پانی۔ اب کیا ہوگا؟ جب دوسرے دن جب بارش ہوگی تو پھر پہلے سے ویٹ ہے نا، تو پھر رن اپ جلدی ہوگا اس کا as compared to the dry soil before when there was no rainfall before۔ تو یہ prior wetted condition of the soil ہے۔ soil texture ہے، ہمارے پاس مختلف قسم کی سائل ہوتی ہیں، clay soils ہوتی ہیں اور sandy soils ہوتی ہیں۔ sandy soils ہوتی ہیں تو اس میں سے infiltration زیادہ ہوگی اور رن آف کم ہوگا۔ clay soil ہوگی، چکنی soil ہوگی، اس میں جو ہے نا اس کی permeability کم ہوتی ہے، اس میں جو ہے نا رن آف زیادہ ہوگا، انفلٹریشن کم ہوگی۔ تو یہ سارے فیکٹر جو ہے نا اس پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ دین یو ہیو ٹو ایکسپلین دوز تھنگز، بلٹس کے ساتھ ہی لکھنا ہے آپ نے، جیسے میں نے لکھ دیے۔ سرفیس سلوپ، دس از آلسو ویری امپورٹنٹ۔ اگر جس جگہ پہ آپ کے پاس گریڈینٹ زیادہ ہوگا، اسٹیپ سلوپ ہوں گے، تو وہاں پہ انفلٹریشن کم ہوگی، رن آف زیادہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگر دوسری جگہ سلوپ کم ہوگا تو وہاں پہ ہو سکتا ہے کہ انفلٹریشن بھی زیادہ ہو، رن آف بھی ساتھ میں ہو۔ ویجیٹیشن کور، ٹھیک ہے، اگر کسی سلوپ پہ آپ کے پاس ویجیٹیشن ہے تو کیا ہوگا کہ ویجیٹیشن پانی کو روکتی ہے، اس میں پھر کیا ہوگا کہ انفلٹریشن زیادہ ہوگی اور رن آف جو ہے وہ کم ہوگا۔ اگر ویجیٹیشن نہیں ہوگی تو دی ریورس افیکٹ ول بی دیئر۔ اچھا، اسٹریم کیا کہتے ہیں؟ اسٹریم، واٹ از اے اسٹریم؟ نارملی ہم اسٹریم کہتے ہیں کہ وہ ایک چھوٹا سا ریور ہوتا ہے، چھوٹا سا ریور میں اردو کہتے ہیں، ندی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ندی ہے، دریا ہے، ٹھیک ہے، نالی ہے، نالا ہے، یہ ٹرمینالوجی ہم یوز کرتے ہیں نا، ڈیپینڈنگ اپون دی سائز آف دی واٹر چینل۔ لیکن جیولوجی میں ہم ہر ایک چیز کو اسٹریم کہتے ہیں، اسٹریم میں ساری چیزیں شامل ہوں گی، واٹر ویز، جو بھی واٹر ویز ہے، چاہے وہ نالا ہے، نالی ہے، ندی ہے، دریا ہے، سب کے سب ان کو ہم اسٹریم کہتے ہیں۔ کوئی بھی چینلائز فلو ہوگا اس کو ہم اسٹریم کہیں گے، چینل میں بہ رہا ہے، نالی بھی چینل میں بہ رہی ہوگی، جیسے آپ کی کینال ہے وہ بھی اسٹریم ہے، حالانکہ مین میڈ وہ ہے اسٹرکچر ہے، لیکن اسٹل اٹ کمز انٹو دی اسٹریم۔ ریور اسٹریم، نالا، کریکس وغیرہ ساری آگے اسٹریم فلو۔ اب اسٹریم میں پانی 2 طرح سے بہتا ہے، ٹھیک ہے، ان فلوز کو ہم کہتے ہیں لیمینر فلو اور ٹربولنٹ فلو۔ لیمینر فلو میں کیا ہوتا ہے کہ پانی جو ہے وہ اس کی ویلوسٹی سلو ہوتی ہے۔ کیوں سلو ہوتی ہے یا لو ہوتی ہے؟ کہ وہ آہستہ آہستہ پیرلل لائن میں جو ہے نا فلو کر رہا ہوتا ہے۔ جب آپ ڈائیگرام دیکھیں نا، پیرلل لائن میں، اور لیئر جو ہے وہ مکس نہیں ہو رہی، یا آپ کی لیئر جو ہے they don't get mix up، ساتھ جا رہی ہے اور اسموتھ سرفیس ہوتی ہے اس چینل کی۔
تو وہاں پہ آپ کو پیرالل لائن ملے گی. تو اس طرح کا جو فلو ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں, ایکسکیوز می, لیمینر فلو کہتے ہیں. ٹربولنٹ فلو, ٹھیک ہے, ٹربولنٹ فلو اس کے بالکل اپوزٹ, کہ ادھر ہائی ویلاسٹی ہوگی, چینل کا جو فلور ہے اگر وہ رف ہے تو کیا ہوگی, پتھر بڑے بڑے پڑے ہوئے ہیں. تو اب دیکھیں کہ اب جب آپ ندرن ایریز میں جاتے ہیں تو آپ کو پانی کی آواز دور سے نظر آتی ہے, شور سنائی دیتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن جب آپ پنجاب کی طرف جاتے ہیں تو آپ پانی بہر ہوتا ہے, دریا ساتھ میں جا رہا ہوتا ہے, بٹ یو ڈونٹ لسن اینی تھنگ, ٹھیک ہے, وہ اسموتھ فلو جا رہا ہوتا ہے. جبکہ اسٹیپ گریڈینٹ ہوتا ہے اس میں جو ہے نا پتھروں کے ساتھ ٹکراتا ہے, ادھر ادھر رف چینل ہوتی ہے, فلور ہوتا ہے, تو وہاں پہ اسپیڈ بھی زیادہ ہوتی ہے پانی کی, اینڈ یو کین ہیئر دی نائز. یہ جو ہے نا سوئرلز اور ایڈیز وغیرہ بھی آپ ادھر دیکھیں گے جہاں پہ آپ کے پاس ایک دم سے ٹرن آتا ہے, کہیں پہ جو ہے نا ڈیپتھ زیادہ ہوتی ہے کم ہوتی ہے, تو اس قسم کے وہ گرداب جس کو ہم کہتے ہیں, تو اس میں جو ہے نا اگر کشتی پھنس جائے یا بندہ پھنس جائے تو وہ نیچے کی طرف ہی جاتے, اوپر نہیں آتے ہیں. تو دوز ٹائپس آف فیچرز آر دی سائنز آف دی ٹربولنٹ فلو, اور لیمینر فلو اس کے بالکل اپوزٹ ہے. سورلز اینڈ سورلز یہ نہیں ہے, یہ گول گول جو پھرتی ہے اس کو جو ہے نا سورلز کہتے ہیں. ہاں, سمندر میں پھرتے ہیں, دریا میں بھی پھرتے ہیں, اسپیشلی جہاں پہ ٹرن ہو رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, دریا, تو وہاں سے پانی ایسے ایسے گزرتا ہے, ٹھیک ہے, وہ گرداب اس کو ہم کہتے ہیں. اور وہ پانی اوپر سے ایسے ایسے پھر نیچے جاتا ہے, اگر خدا نہ خواستہ کوئی بند اس میں گیا تو وہ ادھر سے نکلنا اس کو مشکل ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کو پانی نیچے لے کے جاتا ہے. تو دیٹ از دوز آر کالڈ سورلز, ایڈیز بھی اس کو کہتے ہیں. واٹر ویلوسٹی از ویری امپورٹنٹ فیکٹر, اور اسٹریم کا کریکٹرسٹکس ہے. اور کبھی کبھی یہ بھی آتا ہے, جیسے میں نے پہلے کہا کہ فیکٹرز جو افیکٹ کرتے ہیں کیا نام ہے رن آف کو یا انفلٹریشن کو, اسی طرح ویلوسٹی جو ہے نا ہم کیسے میجر کرتے ہیں, ایک پوائنٹ اے ٹو پوائنٹ بی ہم کسی بھی اسٹریم میں جو ہے نا مختلف جگہوں پہ ہم اس کو کرتے ہیں. اب فرض کریں ویلاسٹی کے لیے کون سے فارمولے استعمال کرتے ہیں, فزکس کیمسٹری میں نہ ایسے ہم ایس از اکول ٹو وی ٹی استعمال کرتے ہیں نا, تو وہ ویلوسٹی معلوم کی جاتی ہے نا, ایس بائی ٹی. ایس واٹ از ایس, ڈسٹینس, ٹی ٹائم, ٹھیک ہے. اب اگر فرض کریں کہ ایک چیز ہم اے پوائنٹ پہ اس میں ڈالتے ہیں اسٹریم میں, بیلون سے ڈال دیتے ہیں یا اور کوئی ایسی چیز جو واٹر کے ساتھ ساتھ جاتی ہے, ٹھیک ہے, اور پوائنٹ بی تک ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ کب پہنچتی ہے, تو ڈسٹینس آپ کو پتہ ہے, ٹائم آپ نے کیلکولیٹ کر لیا ہے, تو یو کین کیلکولیٹ دی ویلوسٹی. مختلف گاجز ہیں, اسٹیشنز ہوتے ہیں, وہاں پہ ہم لوگ ویلوسٹی اس کو معلوم کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اب دیکھتے ہیں جب سیلاب ہوتا ہے تو پانی اتنی ویلوسٹی کے ساتھ فلانے براج سے گزر رہا ہے, ایسے خبریں آتی ہیں نا, تو اسی لیے آتے ہیں کہ وہ اسپیڈ انہوں نے ڈٹرمن کی ہوتی ہے, اس طریقے سے جو ہے نا ویلوسٹی واٹر کی ڈٹرمن کرتے ہیں. اور مختلف اسٹیشنز پہ کرنے کے بعد پھر ہم ایوریج کر کے اس کو بتاتے ہیں کہ یہاں پہ اس علاقے میں پانی اس اسپیڈ سے گزر رہا ہوتا ہے. اور ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ٹو ایروجن اینڈ ٹرانسپورٹیشن. ایروجن کیا ہے, جب یہ پانی جو ہے نا واٹر فلو جو ہے نا پانی جو واٹر چینل ہے اس کے چینل اور اس کی سائڈس کو روڈ کر کاٹ رہا ہوتا ہے, اس کو ہم ایروجن کہتے ہیں, ٹھیک ہے. ٹرانسپورٹیشن کا مطلب ہے کہ جو چیزیں وہ اپنے ساتھ پانی بہا کے لے جاتا ہے. سیلاب جب آتا ہے تو بہت ساری چیزیں ساتھ میں جاتی ہیں, ٹھیک ہے, تو اس کی اسپیڈ زیادہ ہوتی ہے تو ٹرانسپورٹیشن پاور بھی زیادہ ہوگی. جب سیلاب آتا ہے تو بڑے بڑے پتھر اس میں جاتے ہیں, جب اس پہ اسپیڈ آہستہ ہوتی ہے تو تھوڑے سے چھوٹے پتھر جاتے ہیں, بڑے پتھر نہیں جاتے پھر, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو اسپیڈ ہے اٹ از ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ٹو ایروجن اینڈ ٹرانسپورٹیشن. اور اس میں فیکٹرز کون سے ہیں جو اسپیڈ کو افیکٹ کرتے ہیں, اسٹریم گریڈینٹ, اسٹریم شیپ, ٹھیک ہے, اور رفنس آف دی چینل, اسٹریم ڈسچارج. ان کو ہم ون بائی ون دیکھتے ہیں کہ کس طرح یہ افیکٹ کرتے ہیں. اسٹریم گریڈینٹ کیا کہتے ہیں,
ورٹیکل ڈراپ ہے اوور اے فکس ڈسٹینس. فار ایگزامپل آپ کیا کرتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ اسٹریم یہاں پہ کتنی ہے, ٹھیک ہے, اور یہ نیچے کی طرف جا رہی ہے, تو یہ ورٹیکل ڈراپ جو ہے نا کتنا ہے یہ دیکھتے ہیں, یہ کتنے میٹر نیچے چلا گیا نا, یہاں پہ اتنا تھا, یہاں پہ نیچے چلا گیا, تو یہ ورٹیکل ڈراپ اس کو کہتے ہیں, یہ ورٹیکل ڈراپ ہے یہ, ٹھیک ہے. اسٹریم جاری ہوتی ہے نا یہ, خیر تو یہ ورٹیکل ڈراپ ہے. یہاں پہ اسٹریم تھی, اب اسٹریم یہاں پہ ہوئی, کتنی نیچے گئی ہے, کتنی نیچے گئی ہے, تو یہ میٹرز پر کلو میٹر یا فیٹ پر مائل یا اس طرح سے جو ہے اس کی یونٹ ہوتی ہے جس میں ہم میجر کرتے ہیں کہ یہاں پر گریڈینٹ جو ہے نا کتنے میٹر ہے اس ایریا میں فکس ڈسٹینس پہ, تو اس کو ہم گریڈینٹ کہتے ہیں. اب جیسے جیسے اور اسٹریم میں جو ہے کہتا ہے کہ ایک اسٹریم کا گریڈینٹ ہر وقت ایک ہی نہیں ہوگا, کسی جگہوں پہ زیادہ ہوگا. اب ندرن ایریا میں ریور انڈس آ رہا ہے, وہاں پہ گریڈینٹ زیادہ ہوگا. جیسے جیسے اس پلین کی طرف آتا جاتا ہے اس کا گریڈینٹ کم ہوتا جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, تو ورٹیکل ڈراپ اس کا کم ہو جاتا ہے. اور بعض جگہ پہ گریڈینٹ بالکل نہیں ہوتا, پلین جو ہے نا جا رہا ہوتا ہے. تو یہ جو ہے نا اسٹریم کا جو ہے نا مختلف اسٹریم سے مختلف ہو سکتا ہے, اور ساتھ میں جو ہے نا along the one stream it might be different. تو جتنا گریڈینٹ زیادہ ہوگا تو ویلوسٹی زیادہ ہوگی, ٹھیک ہے نا. تو دس از اے نیچرل تھنگ. تو اس طرح سے ہے نا آپ کا گریڈینٹ, یہ آپ کی مین اسٹریم ہے, ٹھیک ہے. ساتھ میں جو ہے آپ کی اور ٹرائبیوٹریز بھی جو ہے نا جان ہوتی جاتی ہیں, اس طرح اٹ مووز اینڈ انٹرز انٹو دی واٹر باڈی. ابھی شیپ آف دی چینل کو دیکھتے ہیں, کس قسم کی شیپ جو ہے نا اس کو اسپیڈ کو جو ہے وہ کرے گا. اب آپ کی بک میں آپ دیکھیں تو ہمارے پاس جو ہے نا کراس سیکشنل شیپس ہیں. یہ جو ہے نا یہ دیکھیں, یہ اوپر والی لیفٹ سائڈ پہ ایگزامپل دیکھیں تو یہ بہت اس طرح سے کی شیپ ہے, جیسے ایک بڑا سا برتن پڑا اس طرح کی شیپ. یہ سیمی سرکولر شیپ ہے, یہ نیچے والی سوالی کا. یہ جو ہے نا ٹیوب شیپ ہے, اس کو ہم یو شیپ بھی کہتے ہیں. تو اب جس اور سرکمفرنس کیا ہے, سرکمفرنس جو سرفیس ایریا سارا ایریا جو ہوتا ہے اس کو ہم سرکمفرنس کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اب یہ چینل کا ایریا ایک ہے, ان تینوں چینلز کا ایریا از دی سیم, لیکن ان کا پیریمیٹر ڈفرنٹ ہے, ٹھیک ہے نا. شیپ کی وجہ سے ان کا پیریمیٹر ڈفرنٹ ہے, اور جس اسٹریم کا پیریمیٹر کم ہوگا, اب کون سی فیکٹرز ہیں, amount of the water in contact, frictional drag and velocity. یہ اس چیز میں شیپ کو افیکٹ. اب کہاں پہ velocity, amount of the water in contact. اب جس کا سرفیس ایریا زیادہ ہوگا تو زیادہ پانی سرفیس کے ساتھ لگ کے جائے گا, تو کیا ہوگا, فرکشنل ڈریگ زیادہ ہوگا, اس کی سپیڈ کم ہوگی. جتنا پیریمیٹر اس کا کم ہوگا کسی اسٹریم کا, اس کی ویلاسٹی اتنی ہوگی. اماؤنٹ آف دی واٹر شوڈ بی دی سیم, ایک ہو اگر فار ایگزامپل, لیکن باقی جو ہے نا شیپ ڈفرنٹ ہو تو اس کا, ٹھیک ہے, اماؤنٹ آف دی واٹر ان کانٹیکٹ ود دی شیپ. اماؤنٹ آف دی واٹر نہیں ہے, جو اس کا شیپ ہے, کتنا واٹر اس کے ساتھ, زیادہ واٹر لگ کے جاتا ہے نا, تو فرکشنل ڈریگ وہاں پہ زیادہ ہوگا جس کا پیریمیٹر زیادہ ہوگا. تو کم جتنی بھی جو کم پیریمیٹر والی وہ ہوگی اسٹریم ہوگی, اس میں جو ہے اس میں اگر یہاں پہ دیکھیں تو یہاں جو یو شیپ کی جو وہ ہے چینل ہے, اس میں واٹر کی سپیڈ سب سے زیادہ ہوگی ایز کمپیئر ٹو ادر ٹو کراس سیکشنل. ٹھیک ہو گیا. اچھا, سائز اینڈ رفنس آف دی اسٹریم, جتنی سائز زیادہ ہوتا جائے گا اس کی فرکشن زیادہ ہو جائے گی. جیسے ہم پیچھے کہا نا پیریمیٹر زیادہ ہو گیا نا, تو سائز اس کا بڑا ہو گیا تو فرکشن زیادہ ہوگی, تو اسپیڈ جو ہے نا وہ سلو ہوگی. اسموتھ ہوگی تو کیا ہوگا کہ یونیفارم فلو ہوگا اور سلو فلو ہوگا, جیسے ہم نے جس میں لیمینر فلو کرا جائے گا. اگر اسموتھ ہوگی, اگر رف چینل ہوگی وہاں آپ کے پاس ٹربولنٹ فلو ہوگا, ٹھیک ہے. جب ٹربولنٹ فلو ہوگا تو اسپیڈ جو ہے وہ زیادہ ہوگی, فاسٹر فلو ہوگا.
اسٹریم ڈسچارج جو ابھی یہ بات کر رہے تھے اسٹوڈنٹ کی اماؤنٹ آف دی واٹر فلوئنگ پاسٹ اے سرٹن پوائنٹ ان اے یونٹ ٹائم. ٹھیک ہے, اس کو ہم جو ہے نا کیا کہتے ہیں, ڈسچارج کہتے ہیں. اسی طرح آپ نے خبروں میں بھی پڑھا ہوگا کہ فلاں گدو براج پہ اس وقت پانی کا اخراج, جو اخراج کہتے ہیں نا اس کو, ڈسچارج اتنا ہے, اتنے میٹر کیوبک فیٹ ہے یا اتنے میٹر ہے, میٹر پر سیکنڈ یا فیٹ پر سیکنڈ کے حساب سے یونٹ ٹائم میں کتنے نکل رہا ہے اس کا. تو یہ اسٹریم ڈسچارج کو ظاہر کرے گا. اس کا فارمولہ کیا ہے؟ اس کا فارمولہ ہے چینل وڈتھ ہے انٹو چینل ڈیپتھ ہے. وڈتھ, ڈیپتھ اور ویلوسٹی پانی کی کیا وڈتھ اور ڈیپتھ ہو گئے نا چینل سے. تو یہ فارمولہ ہم جو ہے یوز کرتے ہیں, اور یونٹ جو یوز کرتے ہیں وہ کیوبک سینٹی میٹر ہے, کیوبک فیٹ میں ہم یونٹ, کیونکہ والیوم ہے, والیوم کا جو ہے نا یونٹ جو ہے نا وہ کیوب میں ہم یوز کرتے ہیں, کیوبک اس میں یونٹ ہوتا ہے, یا کیوبک سینٹی میٹر پر سیکنڈ یا فیٹ پر سیکنڈ. اچھا, پروفائل کیا, لانگیٹیوڈنل پروفائل کیا ہوتا ہے کسی بھی اسٹریم کا؟ وہ کراس سیکشنل, جیسے ہم نے سوائل پروفائل دیکھا, ٹھیک ہے, سوائل پروفائل بھی ہم نے ورٹیکل سیکشن دیکھا نا, تمام ہورائزن کو شو کر دیتا ہے, اس کو سوائل پروفائل کر دیتا ہے. ابھی آپ کے پاس یہ اسٹریم پروفائل ہے, لانگیٹیوڈنل پروفائل ہے. اسٹریم جہاں سے شروع ہوتی ہے اس کو ہم جو ہے نا ہیڈ کہتے ہیں, جہاں سے شروع کرتے ہیں ہیڈ کہتے ہیں, اور جہاں پہ وہ دوسری واٹر باڈی میں جاتی ہے اس کو ہم ماؤتھ کہتے ہیں. اب یا تو یہ ہے کہ یہاں سے نکلتی اسٹریم کسی لیک میں چلی جاتی ہے. اب فار ایگزامپل تربیلا ڈیم کے اوپر جو آپ کی اسٹریمز آ رہی ہیں وہ جہاں سے شروع ہو وہ اس کا سورس ہے یا ہیڈ ہے, اور یہاں پہ جا کے تربیلا ڈیم میں انٹر ہو رہی ہیں وہ اس کا ماؤتھ ہے. ٹھیک ہے نا. تو اگر ریور ادھر سے شروع ہو رہا ہے جا کے صرف جا کے اپنا اریبین, پھر ادھر ماؤتھ اس کا وہ ہوگا, سورس اس کی جدت سے بھی نکل رہا ہے, اگر اور کسی واٹر باڈی میں وہ ملتا نہیں ہے. تو آپ دیکھیں کہ یہ سورس سوری ہیڈ ٹو ماؤتھ جو ہے نا جو کراس سیکشنل ویو ہے, اس کو ہم اس کو لانگیٹیوڈنل پروفائل کہتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ شروع میں جو یہ کنکیو اپورڈ جو ہے نا ڈائیگرام شو کرتے ہیں, اور اس میں کیا ہے کہ آہستہ آہستہ جیسے جیسے ہم سورس سے یا ہیڈ سے نیچے ماؤتھ کی طرف آتے جاتے ہیں تو گریڈینٹ کیا ہو جائے, گریڈینٹ کم ہو رہا ہے. دوسری چیز ڈسچارج انکریزنگ ڈاؤن ورڈ. ڈسچارج کیوں انکریز ہو رہا ہے ڈاؤن ورڈ؟ ڈسچارج کیوں انکریز ہو رہا ہے ڈاؤن ورڈ؟ اس کے ساتھ یہ تو ادھر سے آ رہی ہے اسٹریم, لیکن اس کے ساتھ اور دوسری چھوٹی چھوٹی ندیاں بھی مل رہی ہیں. ٹھیک ہے, تو ڈاؤن دی جو گریڈینٹ ہے, ڈاؤن دی اسٹریم جو ہے نا اس کا ڈسچارج جو ہے نا اماؤنٹ آف دی واٹر اٹ از بینگ انکریز, اور ندی نالے اس میں شامل ہو رہے ہیں. ٹربولنٹ ڈیکریزز. ٹھیک ہے, میں نے کہا نا ندرن ایریا میں آپ جائیں تو وہاں پہ اسٹیپ سلوپ ہے, ٹربولنٹ فلو ہوگا. ٹھیک ہے, تو جیسے جیسے پلین میں جب گریڈینٹ آہستہ آہستہ کم ہوتا جا رہا ہے, اس کا مطلب ہے کہ ٹربولنس فلو بھی اس کا کم ہو رہا ہے. تو ہم اب پھر ٹربولنٹ فلو کی جگہ ہمارے پاس لیمینر فلو یا پریویل کرے گا. زیادہ لیمینر فلو ہوگا, کم ٹربولنٹ ہوگا. ٹربولنٹ ڈیکریزز, ویلوسٹی انکریزز ڈاؤن ورڈ. ویلوسٹی انکریز کر رہی ہے. اب ویلوسٹی کیوں انکریز کر رہی ہے؟ ہم نے تو کہا نا گریڈینٹ کم ہو رہا ہے. جب گریڈینٹ کم ہو رہا ہے تو پھر تو ویلوسٹی کم ہو. ہم نے کہا تھا گریڈینٹ زیادہ ہے تو ویلوسٹی زیادہ ہے. جب ہم فیکٹرز دیکھے تھے کہ وین دی فیکٹرز ود گریڈینٹ اسٹیپ ویلوسٹی از ہائی, لو گریڈینٹ ویلوسٹی لو. لیکن یہاں پہ جیسے جیسے ہم نیچے جا رہے ہیں تو ویلوسٹی یہاں پہ انکریز ہو رہی ہے. یہ کیا وجہ ہے؟ نیچے کی طرف جا رہے ہیں نا, تو یہ ایسے آپ نے کہا نا اوپر دیکھا نا gradient decreases, gradual decrease in gradient. سر جو اس کے ساتھ ساتھ وہ باقی دوسری مل رہی ہیں اس کی وجہ سے سر. ویری گڈ. کیا ہو گیا کہ ڈسچارج زیادہ ہو گیا ہے. جب ڈسچارج زیادہ ہو گیا تو پھر جو ہے نا اسپیڈ بھی زیادہ ہو گئی ہے. وہاں پہ ابھی جو فیکٹر انفلوئنس کرے گا ویلوسٹی کو, ہم نے دیکھا نا سارے فیکٹر اکٹھے تو نہیں عمل کر رہے ہوتے.
کسی جگہ ایک فیکٹر پریڈومیننٹ ہوگا تو وہ اس کی ویلوسٹی کو کنٹرول کرے گا. ڈسچارج اگر کم بھی ہے لیکن سلوپ اسٹیپ زیادہ ہے تو وہاں ویلوسٹی زیادہ ہوگی. اب سلوپ جو ہے نا ادھر اس میں نیچے سیکشن میں کم ہے لیکن ڈسچارج جو ہے وہ زیادہ ہوتے جاتے ہیں. آپ ڈسچارج کو ہے نا discharge is equal to channel width into channel depth. اب آپ دیکھیں کہ اگر ہم باقی اس کو کانسٹنٹ رکھتے ہیں تو پھر کیا ہے ڈسچارج اور ویلوسٹی جو ہے وہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہو گئے. ٹھیک ہو گیا نا. جب ڈسچارج زیادہ ہوگا تو اس کی ویلوسٹی بھی پانی کی زیادہ ہوگی ڈاؤن. اچھا اب ایک دوسرا فنکشن ہوتا ہے اس کو ہم لیگ ٹائم کہتے ہیں. لیگ ٹائم کیا ہوتا ہے؟ لیگ ٹائم وہ ٹائم ہے when the first drop of the rain hits the ground till it goes into the nearby stream. That time is called lag time. سمجھ آ گئی ہے؟ جب بارش شروع ہوتی ہے نا تو پہلی قطرہ جب زمین پہ پڑتا ہے نا تو ایسے دنوں کو پڑتی چل جاتا ہے ساتھ والی نالی میں. تھوڑا وقت لیتا ہے. جو نیئر بائی اسٹریم ہے یا نالا ہے جو کچھ بھی ہے. اب جیسی بارش شروع ہوئی ہے میں نے ٹائم نوٹ کیا اسٹاپ واچ شروع کر دیا. اب میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ پانی بارش ہو رہی ہے یہ کب یہ پانی جو ہے نا جا کے ساتھ والی اسٹریم میں جائے گا. تو اس ٹائم کو ہم کیا کہتے ہیں؟ لیگ ٹائم کہتے ہیں. اور لیگ ٹائم از ویری امپورٹنٹ کہ آپ کے پاس جو ہے نا جب یہ کیلکولیٹ کرتے ہیں جیسے فار ایگزامپل اگر ہم نے پیچھے بنایا کیا نام ہے یونیورسٹی کے پیچھے نے پارکنگ لاٹ بنا دی. اب جب بارش ہوتی ہے تو تارکول ہے ٹھیک ہے امپرمیس میٹر امپرمیبل ہے. اب پانی کیا ہوگا کہ جلدی سے ساتھ والے نالے میں جائے گا. اس کا لیگ ٹائم جو ہے وہ کم ہو گیا. اگر یہ اس میں ہم نے یہ پارکنگ لاٹ نہ بنائی ہوتی مٹی ہوتی گھاس پھوس ہوتا پودے ہوتے تو اس پانی کو ادھر پہنچنے تک زیادہ وقت لگتا ہے نا. زمین اس کو چوستی رہتی جب بالکل سوک ہو جاتی تو پھر جا کے پانی جو ہے نا نالے میں گرتا. لیکن اب تو سڑک ہم نے بنا دی سڑکیں بن گئی ہیں تو یہ لاٹ ہم نے پارکنگ لاٹ بنا دی ہے ٹھیک ہے پکی سڑک ڈال دی ہے. اب اس سے پانی تیزی سے گزرتا ہے تو پھر کیا ہوگا کہ جب اس طرح سے ہوتے ہیں تو پھر فلڈنگ انکریز ہو جاتی ہے اربن ایریاز میں کیونکہ نالیاں جو ہیں یا جو واٹر ویز ہیں وہ اتنی کیپیسٹی نہیں لے سکتی پانی کی. ٹھیک ہے نا. اس میں آہستہ آہستہ پانی آتا ہے چلتا رہتا ہے. اب جو ہمارے پاس لیگ ٹائم جیسے کم ہو گیا بہت سڑکیں بن گئی بہت پارکنگ لاٹ بن گئی بہت بلڈنگ بن گئی. اب جو ہے نا وہ مٹی والی جگہ جو ہے نا کم ہوتی گئی اس کی جگہ جو ہے نا کنکریٹ والی جگہ آتی گئی. جب کنکریٹ والی جگہ زیادہ ہوتی گئی تو پھر کیا ہو گیا کہ لیگ ٹائم کم ہو گیا. اب بارش ہوگی تو پانی جلدی سے ساتھ والے نالے میں جائے گا. تیز بارش ہوگی تو ہو سکتا ہے اگر نالا چھوٹا ہو تو پھر کیا ہوگا فلڈ کنڈیشن زیادہ آتی ہے. That is lag time. The time when the first drop of the rain hits the ground till it enters into the nearby stream is called lag time. سمجھ آ گئی ابھی lag time. اچھا انٹرنیشنل attempts to manipulate and control streams بہت ساری جگہوں پہ ہم جو ہے نا اسٹریمس کو کنٹرول کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اب بعد میں ہم دیکھیں گے کس طرح ہم اسٹریمس کو جو ہے نا کنٹرول کرتے ہیں تاکہ ہم جو ہے فلڈنگ سے بچ سکیں. اسٹریم کو آرٹیفیشلی کنٹرول کریں. بیس لیول نیکسٹ ٹاپک از دی بیس لیول. بیس لیول کیا چیز ہوتی ہے؟ بیس ہوتی ہے نچلا پارٹ. تو بیس لیول کسی بھی اسٹریم کا وہ جگہ ہے جہاں تک اسٹریم جو ہے وہ اس کو کاٹ سکتی اس سے زیادہ نیچے نہیں کاٹتی. ٹھیک ہے سب سے نچلا پارٹ جو کہ اسٹریم اپنا بیس کاٹ سکے اس کو ہم اس کو بیس لیول کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ہمارے پاس جنرلی دی ماؤتھ آف اسٹریم. اب فار ایگزامپل یہ دیکھیں اس کو چھوڑ دیں یہ اسٹریم ہے یہ بہ رہی ٹھیک ہے. تو یہ اس کا بیس لیول یہ ہے یہ اتنے تک کاٹ لے گی نا زیادہ اس سے زیادہ تو نیچے نہیں کاٹے گی
اگر اس سے زیادہ کاٹے گی تو کیا ہوگا؟ پانی اندر آ جائے گا. اس سے زیادہ نہیں کاٹ سکتی اسٹیم. اتنے تک اسٹیم اپنا یہ لیول کاٹے گی. یہ ساری چیزیں ہٹا سکتی ہے، کاٹ سکتی ہے اور اس کے برابر ہو سکتی ہے. یہ اس کا بیس لیول ہے. اس سے زیادہ the lowest level the stream can erode its channel is called as a base level. ٹھیک ہے، اس سے زیادہ نہیں. اور یوزلی کیا ہے کہ کہاں پہ ہوتا ہے؟ ماؤتھ آف اسٹریم پہ ختم ہوتا ہے. یہ ماؤتھ ہے اسٹریم کا، یہ جو ہے نا ہیڈ ہے اسٹریم کا، یہ ادھر سے لے یاد ہے. اچھا اب جو ہے نا ٹائپس آف بیس لیول ہے. گرینڈ بیس لیول. گرینڈ بیس لیول کیا ہے؟ گرینڈ بیس لیول جب یہاں سے شروع ہو اسٹریم اور اینڈ کدھر ہو؟ اوشن میں ہو، سی میں ہو، اس کو ہم کہتے ہیں یہ گرینڈ بیس لیول ہے. ٹھیک ہے. لوکل اور ٹیمپرری بیس لیول فار ایگزامپل اسی اس کو دیکھ رہے ہیں. تھوڑا سا ہم چینج کر دیں اس فگر کو. نیچے والی فگر میں آپ دیکھیں کہ پہلی والی فگر میں آپ کے پاس ڈائریکٹلی جو ہے نا یہاں سے نکل کے جو ہے نا اسٹریم جا کے اوشن میں ملتی ہے، تو اس کا یہ گرینڈ بیس لیول ہے. یہ اگر دوسری اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے اسٹریم جو ہے یہاں سے آ کے ایک لیک میں آتی ہے. بیس لیول تو اس کا اچھی ہو گیا نا، اس سے زیادہ تو نیچے نہیں کاٹیں گے نا، لیک کے نیچے وہ نہیں کاٹیں گے. اب یہ کیا ہوگا کہ یہاں پہ اس کا اگر یہ، لیکن ابھی سمندر میں تو نہیں گئی ہے. اس کے بعد یہ لیک اوور فلو ہوگی تو پھر دوسری اسٹریم ادھر سے نکلے گی. جیسے ہم ڈیم میں اس کو روکتے ہیں نا پانی اوپر سے، اس کا بیس لیول اس ڈیم تک ہی ہے. اب پھر ہم دوسرے اس کو دوبارہ چھوڑتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ دوسرا بیس لیول اس کا ہوگا. یہ کہاں تک جاتا ہے؟ یہ دوسری اسٹریم میں جاتا ہے، دوسرے اس میں سمندر تک جاتا ہے، تو اس کا یہ دوسرا لیول ہوگا. لیکن ابھی گارڈ یہ دیکھیں، یہ جو ہے اس کا یہ دس از اے گرینڈ بیس لیول. یہ پہلے والی جو ہے یہ آپ دیکھیں اسی میں یہ اس کا گرینڈ بیس لیول یہاں سے شروع ہو کے یہ سی تک آتا ہے، اور یہ اس کا لوکل بیس لیول ہے. ٹھیک ہے. یا ٹیمپرری بیس لیول کہتے ہیں. لیکس ہیں، مین اسٹریمز ہیں. ایک چھوٹی اسٹریم آ کے بڑی اسٹریم میں چلی جائے تو یہ بھی اس کا لوکل بیس لیول ہو، ٹیمپرری بیس لیول ہو. اس اسٹریم کا بیس لیول نہیں ہے جو مین جا رہا ہے. کیا وقت ہو گیا؟ ہاں ابھی وقت ہے، اس کو ختم کر دیں. اب ہمارے پاس کبھی کبھی ہوتا ہے کہ میں کوشچن دیتا ہوں پیپر میں، واٹ از اے بیس لیول. ٹھیک ہے. اینڈ واٹ ہیپنس اف وی ہیو دیز ایفیکٹس. ایفیکٹ کیا ہے؟ ایفیکٹ کیا ہے؟ ایفیکٹس آف چینجز ان بیس لیول. دو ایفیکٹس ہیں. ایک یہ ہوتا ہے کہ when we make a dam or we build a dam on the stream, so how it would affect. پہلے تو نہیں تھا نا، پہلے تو آ رہا تھا اسٹریٹ جا رہا تھا. تو کیا ہو گیا کہ یہ ابھی پہلی صورت میں کیا ہے کہ یہ ایسے جا رہے ہیں. یہ پہلی سچویشن. دوسری سچویشن میں کیا ہو کہ ہم نے یہ ایک ڈیم بنا دیا، سربیرا ڈیم ہم نے ادھر بنا دیا. یہ پانی کو ہم نے روک لیا. یہ پہلے سیدھا جا رہا تھا، ہم نے ڈیم بنا دیا. اب کیا ہوگا؟ اب ایک لوکل بیس لیول ڈیولپ ہوگا. اس میں کیا ہوگا؟ the reservoir formed will raise the base level. اس کا بیس لیول زیادہ ہو جائے گا. یہ کو ادھر سے پکڑ کے لیا، ادھر مارک کر یہاں سے. تو کیا ہوتا ہے کہ جب آپ نے پانی کو روک لیا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کا ایک بیس لیول تھا وہ دوسروں سے کاٹ کے نیچے جا رہی تھی، لیکن ہم نے پانی کو روک دیا. جب ہم نے پانی کو روک دیا ہے اس کو، تو کیا ہوگا کہ وہاں پہ یہ جو ہے نا پرانا بیس لیول یہ ہے، یہ نیچی والی لائن گھر پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ ہے. اب کیونکہ ہم نے ڈیم بنا لی ہے، پانی زیادہ ہو گیا. اب پانی جب زیادہ ہو گیا تو وہ تو اس کی، کیونکہ ہم نے کہا نا یہ نیچے تو پھر نہیں کاٹ سکتی نا، ابھی پانی کے لیول سے اوپر رہے گی. تو پھر کیا ہوگا جب پانی زیادہ ہو جائے گا تو پھر یہ جو ہے نا یہ جا رہی یہ اسٹریم تھی، اس کا یہ بیس لیول یہ تھا. ٹھیک ہے. اب ہم نے کیا کیا، یہ جا رہی ہے. اب ہم نے ادھر ڈیم بنا دیا، پانی کو روک لیا. اب پانی اتنے تک آ گیا.
فار ایگزامپل یہ پانی ہو گیا. اب کوئی بھی اسٹریم جو ہے اب اس کا یہ ماؤتھ یہ ہو گیا, ماؤتھ یہ ہو گیا نا, بیس لیول ابھی یہ نہیں رہے گا, یہ تو ادھر سے اوپر نیچے ہی رہے گا, اتنے تک میکسیمم کاٹ سکتی ہے کیونکہ ابھی پانی ادھر آنا شروع ہو گیا. تو اب کیا ہوگا کہ نیا بیس لیول بنائے گی. یہ اس کا بیس لیول آہستہ سے کیا ہوگا, سیڈیمنٹس یہاں پہ ڈپازٹ ہونے شروع ہو جائیں گے, اور اس طرح یہ اسٹریم کا بیس لیول جو ہے وہ ریز ہو جائے گا. اس کا بیس لیول یہ ہو جائے گا, یہ ہو گیا, ٹھیک ہے نا. پہلے یہ تھا لیکن پانی ابھی یہ ہو گیا, اس کا بیس لیول اپ ہو گیا, یہ اوپر چلا گیا. یہ پانی کے نیچے تو نہیں کاٹ سکتی نا. تو یہ جب آپ ڈیم بنائیں گے تو بیس لیول ول اپ اسٹریم جو ہے نا اس کا سیڈیمنٹیشن ہو جائے گی, ٹھیک ہے. ڈپوزیشن ول ریزلٹ ان دی ہائر بیس لیول, اور لوور ویلوسٹی ہوگی, جیسے ویلوسٹی اس کی لو ہو جائے گی نا, پانی جمع ہو گیا نا, اور پانی پیچھے سے اس کا ویلوسٹی لو ہوگی تو اس کی جو فنکشنز ہیں اسٹریم کے, ٹرانسپورٹیشن ہوگی, ایروژن ہوگی, وہ بھی جو ہے نا وہ لو ہو جائے گی. یہ ون سینیریو جب ہم ڈیم بنائیں گے تو بیس لیول کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. اب دوسری صورت میں کیا ہوتا ہے کہ جب اگر سی لیول جو ہے نا ڈراپ ہو جائے, یا پھر جو ہے نا ٹیکٹونک ایکٹیویٹی کی وجہ سے, فار ایگزامپل پہلے صورتحال میں سی لیول ہو گئی, یہ جو ہے نا اس کا یہ بیس ہے, یہ آپ کا اوشن, یہ بیس. اب اگر سی لیول ڈراپ ہو جائے گا, ادھر چلا جائے گا, تو پھر کیا ہوگا, آپ کو بیس لیول یہ تھا, ٹھیک ہے, سی لیول ڈراپ ہو گیا نا. اب کیا ہوگا, یہ اسٹریم جو ہے نا اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرے گی, یہ بیس لیول ایسے بنائے گی, اس کا بیس لیول ابھی ایسے بنے گی. تو اب کیا ہوگا کہ بیس لیول از گوئنگ ٹو بی کیا ہے, ڈاؤن ورڈ موومنٹ کرے گا, ٹھیک ہے. اور جب ڈاؤن ورڈ موومنٹ کرے گا تو اس کو ڈاؤن, یہ اس کو کیسے برابر کرے گا, اس کو یہ کاٹے گا تو برابر کرے گا. جب کاٹے گا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی جو ہے نا ٹرانسپورٹ جو ایروشنل پاور ہے پانی کی زیادہ ہو جائے گی, ٹھیک ہے. تو یہ سچویشن ہوگی, آپ کا اسٹریم جو ہے نا گریڈینٹ جو ہے نا انکریز ہو جائے گا, اور ایروژن ہوگی, اور یہ ایروڈ کر کے جو ہے نا اپنے آپ کو نئے اس کے ساتھ ایڈجسٹ کرے گا. تو یہ دو بیس لیول میں یہ دو مین چینجز ہوں گی آپ کے پاس, کہ آپ کا اسٹریم گریڈینٹ جو ہے نا زیادہ ہوگا, ویلوسٹی زیادہ ہوگی, ایروژن زیادہ ہوگی, اور جو ہے نا ایسی ریزلٹ جو ہے نا آپ کا بیس لیول جو ہے نا وہ لو ہو جائے گا. ایک صورت میں اپ ہوگا, دوسری صورت میں لو ہوگا, اور ریلیٹڈ جو ہے نا ویلوسٹی اور ایروژنل ٹرانسپورٹیشن جو ہے نا ایبیلٹیز جو ہے نا وہ اس کی چینج ہو جائیں گی اسٹریم اکارڈنگ. اچھا, اب ایک اسٹریم ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں گریڈڈ اسٹریم. گریڈڈ اسٹریم کون سی ہوتی ہے, اس کا ایسا سلوپ ہوتا ہے کہ یہ اپنی ویلوسٹی جو ہے نا وہ کم زیادہ ہونے نہیں دیتی, ایک ہی اسپیڈ سے جا رہی ہے. اس کو اس ویلوسٹی ایسے ایڈجسٹ ہوئی ہوتی ہے کہ وہ صرف ٹرانسپورٹ کرتی ہے مٹیریل. اس کا گریڈینٹ ایسے ہے کہ بس چل رہی ہے, نہ پانی بہت زیادہ ہے, نہ پانی کیا اسپیڈ نہ زیادہ ہے نہ کم ہے. اب کم ہے تو کیا ہوتا ہے, ڈپوزیشن ہوگی, بڑے بڑے پتھر رکیں گے نا, آگے نہیں جائیں گے, ڈپازٹ کر دی جائے گی. اگر اسپیڈ زیادہ ہے تو پھر کیا اور بھی زیادہ پتھر ساتھ ساتھ سے چینل کا فلور بھی روڈ کرتی جائے گی, نیچے سے پتھروں پہ بیڑ کے لے کے جائے گی. اگر اسپیڈ زیادہ ہوگی تو وہ بھی نہیں ہے. اس کی اسپیڈ صرف اتنی ہے کہ بس پھر چلتی جاتی ہے, اور جو مٹیریل اس میں ٹرانسپورٹ اس طرح کی جو اسٹریم کو ہم جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ یہ گریڈڈ اسٹریم ہے, اینڈ اٹ ہیز ریچڈ ٹو اے ایکویلیبریم اسٹیٹ. ایکویلیبریم جیسے ہم نے کہا تھا نا کہ ایکویلیبریم کرسٹلائزیشن جیسے ہوتی ہے کہ جو پہلا لیکوڈ بنتا ہے اس کے ساتھ ریئیکٹ کرتا ہے, پھر دوسرا وکی میں ریئیکٹ کرتا ہے, تو جو اینڈ میں راک بنتی ہے اس کی کمپوزیشن سیم ہوتی ہے جیسے دیٹ آف فلوئڈ, ٹھیک ہے. تو اسی طرح یہ گریڈڈ اسٹریم بھی ایکویلیبریم اسٹیٹ میں ہو جاتی ہے کہ اس کی جو ہے اسپیڈ جو ہے وہ چینج نہیں ہوتی ہے, اور اس میں جو صرف ٹرانسپورٹیشن ہو رہی ہوتی ہے
اسٹریم کے آگے فنکشن ہم پڑھیں گے. اسٹریم کے 3 فنکشن ہوتے ہیں. ایک جو ہے نا ایروژن ہوتا ہے, ایک ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے, ایک ڈیپوزیشن ہوتی ہے. یہ اسٹریم کے کام ہے. تو اگلی شاید اس میں سلائیڈ میں ہے کہ کدھر ہے, تو وہ ہم بعد میں چلیں. تو یہ جو ہے نا وہ اسٹریم جو صرف ٹرانسپورٹ کرے, صرف ٹرانسپورٹیشن کرے, نہ ایروژن کرے اور نہ ڈیپوزیشن کرے. تو یہ دونوں چیزیں جو ہے نا یہ ویلوسٹی پہ افیکٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے, یہ ویلوسٹی ان کو افیکٹ کرتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس کی ویلوسٹی نہیں چینج ہو رہی ہے, ایک ہی قسم کی ویلوسٹی سے جا رہی ہے, نہ وہ ایروڈ کر رہی ہے اور نہ وہ ٹرانسپورٹ کر رہی ہے, بلکہ اس میں جو سامان ہے اس کو لے کے جا رہی ہے, مینٹین رکھیے. تو اس قسم کی اسٹریم کو ہم گریڈڈ اسٹریم کہتے ہیں یا کہتے ہیں اسٹریم ایٹ ایکویلیبریم. ٹھیک ہے, چلیں جی, تھینک یو ویری مچ. اٹس انف فار ٹوڈے. آپ کا جو کوئز ہے, کوئز نمبر 4 جو ہوگا آپ کا, دیٹ از گوئنگ ٹو بی ہیلڈ ٹمارو ایٹ 1:15. ٹھیک ہے, کل کلاس نہیں ہوگی, جلدی والی کلاس نہیں ہوگی, آپ کا صرف کوئز ہوگا 1:15. سر ایک دفعہ سلیبس کائنڈلی بتا دیں گے, کیا چیز؟ سلیبس ایک دفعہ ریوائز کر دیں گے کوئز کا. کیوں؟ سر وہ یاد نہیں رہا. آپ کو جو ہے نا یہ جو کوئز کے 2 چیپٹر آپ کے ہونے ہیں. کون سے چیپٹر ہونے ہیں؟ سوائل ویدرنگ اور سوائل کا چیپٹر ہے, اور ماس ویسٹنگ کا چیپٹر ہے. 7واں اور 8واں چیپٹر ہے. تو یہ آپ لوگ جو ہے نا دھیان کر آئیں گے کل, اور کل آپ لوگ کوئز نمبر 4 ہوگا 1:15 پہ. اور یہ بات آپ یاد رکھ لیں کہ 1:15 پہ کوئز شروع ہوگا, اور فار ایگزامپل یہ 1:45 پہ ختم ہو جاتا ہے. 30 منٹ کا کوئز ہے فار ایگزامپل دے ہو سکتا ہے 40 منٹ, پہلے 40 منٹ کا کر رہتے ہیں. تو کیا ہوگا کہ 1:15 پہ شروع ہوگا اور 1:40 پہ نہیں 1:50 پہ ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے, 1:55 پہ ختم ہو جائے گا فار ایگزامپل. تو اب آپ کے پاس اس میں جو ہے نا 5 منٹ ہیں. اگر مطلب ہے کہ 2 بجے تک آپ لوگوں نے جو ہے نا اس کو اپلوڈ کرنا ہے. 2 بجے تک ہر ایک صورت میں اپلوڈ کرنا ہے. آپ نے ایسے نہیں کہ 2 بجے اپلوڈ کرنے کی کوشش کریں, سبمٹ کرنے کی فائل کی کوشش کریں. اگر 2 بجے ہے مطلب ویسے تو 1:15 to 1:50 آپ کی ٹائمنگ ہے, لیکن 5 منٹ جو ہے نا بیچ میں ایسے چھوڑیں گے کہ ان کیس کہ اگر سبمٹ نہیں ہو رہا ہے تو پھر اس وقت آپ جیسے جیسے کوئز کرتے جاتے ہیں تو اپنی سلائیڈ کا اسکرین شاٹ لیتے جائیں. ایک پیج کر لیے اسکرین شاٹ لے لیے, دوسرا کر لیے اسکرین شاٹ لے لیے. اس طرح سارے اسکرین شاٹ اپنے پاس سیو کر لیں, کیونکہ کل جو ہے نا اکنامک جیولوجی کا پیپر ہے, اس بچے سے کوئز گم ہو گئے, مطلب بھیجے بھی نہیں اور کوئز بھی گم ہو گئے. اب جو بندہ وہ جو ہے نا وہ جلدی میں آ جاتا ہے, نروس ہو جاتا ہے. اب کوئز نہیں, اس کو نہ کوئز مل رہا ہے, پیچھے 5 منٹ ہے. اس میں میں تو کچھ نہیں کر سکتا. آپ اسی لیے آپ اپنے اسکرین شاٹ لیتے جائیں, جیسے جیسے کرتے جاتے ہیں اسکرین شاٹ لیتے جائیں, اور اس کے بعد اگر سبمٹ ہو گیا تو ویل اینڈ گڈ, اسکرین شاٹ آپ ہٹا دیں. اگر نہیں ہوتا تو اسی وقت اسکرین شاٹ جو ہے نا آپ مجھے ای میل کریں. یہ آپ سن رہے ہیں نا گھر پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں؟ یس سر. ہاں, تو یہ آپ میں آپ کو پھر بھی گروپ پہ بھی میسج کر دوں گا. تو لیٹ جو ہے نا 1-8 منٹ لیٹ ہو تو چلو خیر ہے, لیکن اگر 2-3-4 منٹ لیٹ ہو گئے, کیونکہ 5 منٹ تو میں نے آپ کو آلریڈی دی ہوئے, اس کا مطلب ہے 8 منٹ لیٹ ہو گئے. جو لیٹ ہو گئے تو سو لیٹ ہو گئے. ابھی میں نے جو ہے نا کل اکنامک جیولوجی میں 4 بچوں کے کوئز کینسل کیے ہیں جو 5 منٹ سے زیادہ لیٹ تھے, بلکہ 2 منٹ سے زیادہ لیٹ. تو وہ اپنا آپ کو ٹائم دیا گیا ہے, ایک ایکسٹرا 5 منٹ دیے گئے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 11th آور پہ جو ہے نا ویٹ کر رہے ہیں کہ کہیں سے ہیلپ آ جائے تو میں کوئز کر لوں. ٹھیک ہے دوستوں, آپ سے جو ہے نا آپ کو کوئز بھیج دیتے ہیں, اس وقت آپ اگر کرنے کی کوشش کرتے تو لیٹ ہو جاتا ہے, ڈیلے ہو جاتا ہے. تو ڈونٹ ڈو دیٹ. جو کچھ آپ کو آتا ہے کریں, اور اپنا کوئز جو ہے نا, یہ کوئز اتنا آسان ہوتا ہے کہ جب میں کلاس میں کوئز کراتا ہوں تو آدھے گھنٹے یا پونے گھنٹے کی جگہ جو ہے نا بچے 10-15 منٹ بعد دیکھ کے چلے جاتے ہیں. تو اس کو 15-20 منٹ سے زیادہ نہیں لگتے.
لیکن میں پھر بھی آپ کو ڈبل ٹائمز کا دے دوں کہ چلے جی ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا سوچیں، تو اس سے زیادہ ٹائم آپ کو نہیں دیا جائے گا. اور جو بندہ اپنے وقت میں نہیں بھیجے گا مجھے ادھر بھائی اگر گڑبڑ ہے آپ ایسے کہہ رہے کہ 10 منٹ پہلے اگر 55 پہ ختم ہوتا ہے تو آپ 45 پہ ختم کر دیں اپنا کوئز اور سبمٹ کرنے کی کوشش کریں. اگر نہیں سبمٹ ہوتے تو اس کا مطلب ہے کہ ریئیکشن ٹائم ہے آپ کے پاس 10 منٹ ہے اور یو کین سبمٹ اٹ آن دی ای میل 10 منٹ کے اندر اندر. اگر پھر بھی نہیں کرتے تو پھر اگر اینڈ میں جو ہے نا آپ کرنا ہے. اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں آپ کے اسپیشلی جو لیٹ سبمٹر ہوتے ہیں نا وہ کسی نہ کسی جگہ سے وہ ہیلپ لے رہے ہوتے ہیں. اور مزے کی بات ہے کہ یہ کوئز جو آپ کو دیے جاتا ہے یہ ریشفلنگ کرتا ہے. یہ کوشچن نمبر بھی ریشفل کرتے ہیں اور آپشن بھی ریشفل کرتا ہے. یہ میں بتا دوں تو پہلے ہی بتایا تھا میں نے آپ کو. اگر کسی بھی دو بچوں کا کوئز 100% ایک جیسا ہو سیکوینس ایک کو کبھی بھی نہیں ہو سکتا. 40 بچے ہیں آپ کی کلاس میں 40 کو ڈفرنٹ سیکوینس پہ کوشچن جائیں گے 40 کو ڈفرنٹ آپشنز پہ جائیں گے. اگر کسی دو بچوں کے آپشنز بھی ایک ہیں کوشچن سیکوینس بھی ایک ہے تو دونوں کا کوئز جو ہے نا میں کینسل کروں گا. تینوں کا ملتا ہے تو تینوں کو کوئز کینسل کروں گا. یہ میں بتا دوں آپ لوگوں کو. یہ آپ دیکھ لیں اب تک جو ہو گیا سو ہو گیا. آپ کے 2 کوئز ہوتے ہیں اور یہ باقی اس میں یہ چیز بھی دیکھوں بیکاز آئی ہیو نوٹس دس تھنگ کہ اینڈ والے جو 2 لیٹ سبمٹرز ہوتے ہیں وہ یہ اسی لیے ہوتا ہے کہ وہ ادھر ادھر ہٹتے رہتے ہیں یا ان کو اپنا دوست جو ہے نا سبمٹ کرنے کے بعد اسکرین شاٹ بھیج دیتا ہے اور وہ ان اسکرین شاٹس پہ اپنے لیے ٹھیک کر کے جو ہے نا وہ اسکرین شاٹ جمع کراتے ہیں یا ای میل کراتے ہیں. اگر اس کی اسکرین شاٹس یا اس کی ای میل جو ہے نا اس پیچھے میں چیک کروں گا کسی کے ساتھ ملتی ہو تو پھر دونوں رگڑے جائیں گے. یہ میں بتا دیتا ہوں 3 ہے تو تینوں رگڑے جائیں گے. سمجھ آ گئی آپ لوگ گھر پہ سن رہے ہیں مجھے؟ یس سر. بس یہ بیٹا خیال رکھنا ٹھیک ہے. تو ابھی میں اٹینڈنس لیتا ہوں آپ لوگ جو ہے نا حاضر رہیں. سر سب اگر 1 منٹ پہلے ہے بس ہے ٹھیک ہے. اچھا کیا بندے آپ لوگ 007 آئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے 007 یاد کرو مجھے پین دے دو یہ آرام سے 1 منٹ 007 آئے ہوئے ہے 009 ہے 010 ہے 015 ہے. اچھا آپ جاتے ہیں 001 ہے 003 ہے 008 ہے 011 ہے 013 ہے 16 ہے 019 ہے 023 ہے. ٹھیک ہے تو میرے پاس جو ہے نا اس وقت 1 2 3 4 5 یہ آپ سن لیں کہ کون سے ہیں 1 3 4 8 ادھر 1 3 4 1 3 4 8 11 13 16 19 23 ٹھیک ہو گیا. اوپر جو ہے 7 9 10 7 9 10 15 009 present. پریزنٹ ہے بیٹا آپ سارے پریزنٹ ہیں. بارہ پھر بھی آپ فرحان مجھے یہ اس کا اسکرین شاٹ بھجوا دینا. سر میں بھیج رہا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے تھینک یو ویری مچ. ٹھیک ہے اور کل جو ہے نا پھر انشاءاللہ 115 پہ آپ اوپن کریں گے. کل جو ہے نا آپ کی 8:45 کی کلاس نہیں ہے اور کوئز جو ہے نا آپ کا 115 پہ میں اپلوڈ کروں گا اور اس کے بعد جو ہے نا جتنا بھی ٹائم اویلیبل ہے وہ جو ہے نا گروپ میں بھی کر دوں گا. باقی لکھو وہ بھی آتا ہے کہ کب فنش ہوتا ہے لکھو وہ آتا ہے نا کہ کب ڈیو ٹائم کیا ہے. ٹھیک ہے اوکے تھینک یو ویری مچ. سی یو ٹمارو انشاءاللہ زندگی رہے. تھینک یو سر. اللہ حافظ. اللہ حافظ.